ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کے تعلق سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے جو یہاں پر مس کیا جاتا ہے کہ اگر یہ موضوع بھی لے لیا جائے تو اچھا ہے کہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی لوگ دنیا میں کوئی بہتر، عمدہ یا کامیابی والا کام کر نہیں پاتے، اور وہ ہے درگزر کرنا۔ لوگ اپنے ماضی میں جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس میں ایسے پسے ہوئے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر پاتے۔ تو اس کو کہتے ہیں موو آن، آگے بڑھیے، یہ نہیں کر پاتے، یہ بس وہی ان کا دل دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل و دماغ کو اگر آپ آلودہ ہونے سے، میلا گندا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو نظر انداز کریں۔ جس نے کوئی ہمارے ساتھ غلطی کی ہے تو اسے معاف کریں، اور درگزر سے کام لے کر زندگی کو آگے لے کر بڑھیں۔ میں پڑھ رہا تھا بزرگوں کے بارے میں تو بڑی پیاری بات لکھی تھی، کسی کی زیادتی کا شکوہ نہ کرنا اس سے اصل میں معاف کرنا کہلائے گا۔ یعنی جب آپ کسی کی زیادتی کا ذکر ہی نہیں کرتے تو گویا کہ آپ نے اسے معاف کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا، یعنی آپ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کی ذکر کر ہی رہے ہو تو یار اس نے جو کیا تھا نا، بس اب بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر، یا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، کہیں بھی بیٹھ کر ہم اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر ہم کو آ کر کہتا ہے یار اب یار اتنی بات پرانی ہو گئی، کیا لے کر بیٹھے ہو، تو کہ یار اب کیا کریں یار، معاف تو کر دیا لیکن یا دل سے نہیں نکل دی، دل سے نہیں نکلی تو معاف نہیں کیا نا یار۔ مطلب ایک طرح سے دل میں بعضوں کا چیز تو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن معاف کر دینے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اس کی زیادتیوں کو بار بار ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس کی زیادتیوں کو یا اس کے اس سلوک کو بار بار آپ دہرا نہیں رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے اب دل میں بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہوا، لیکن زبان پر نہ لانا یہ بڑی عمدہ بات ہوتی ہے۔ کسی دانشور نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگ ماضی کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مستقبل کی امید نہیں کہ اب آگے کیا ہے، کیا آگے کی کوئی بات کرے، جبکہ یہ بات غور کرے تو آگے بہت کچھ ہے، کیونکہ ہم نے اصل میں اسی زندگی کو سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ اب جب آپ جو نوجوان کے ساتھ بیٹھیں گے، اب جوانوں کے ساتھ بیٹھے گا، وہ جوانوں میں بڑی باتیں ملیں گی، وہ آگے کی بات کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہے میری زندگی کا بھی آگے بہت سارا سفر باقی ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کو موت کا یاد ہے نہیں ہے، اس کی موت کا وقت تو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، ہمیں تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب بوڑھے کو آتی ہے پہلا، کہ جوان کو پہلے آتی ہے، کہ کس کو پہلے آتی ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ لیکن یہ فرق بڑا واضح ہے کہ آپ کسی بھی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے پاس مستقبل کے تعلق سے بات کرنے کے بجائے اس کے پاس ماضی کی باتیں زیادہ ہوں گی۔ لگتا ہے اس کو مستقبل کے تعلق سے اپنی کوئی چیز ذہن میں ہے ہی کوئی نہیں کہ میرا مستقبل کیا، حالانکہ بات کر سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے، اپنی نیکی کے کرنے کے کاموں کے تعلق سے، قبر و حشر سارا مستقبل ہی تو ہے، مگر وہ اپنی ماضی میں کھویا ہوا ہے کہ میرے ساتھ یوں ہوا تھا، یا پھر ماضی کے کارناموں میں کھویا ہوا ہے، ہم نے تو یوں کیا تھا، ہم نے تو ایسا کیا تھا،
اپنے بچوں کو بیٹھ کر بھی زیادہ تر، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بچے اب اپنے بڑوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا، یہ گھر گھر کی سمجھے کہ کہانی ہے، الا ماشاء اللہ۔ بچہ ہے نا، بچہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی اولاد یا کوئی آپ کے نوجوان، یہ آپ کے ساتھ فیوچر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات میری بزرگوں کو، میرے اسلامیہ کو سمجھ میں آ گئی نا، یقین مانے آپ کی ایک یو ٹرن نظر آئے گا آپ کو۔ وہ آپ کے ساتھ کوئی فیوچر کو پلاننگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے نا، ان کو پکڑ کے لے جاتے، چل میرے ساتھ 1965 1975 1945 ہمارے سامنے ملک بنا تھا، تمہیں کیا پتا کیسے بنا؟ وہ یہ بولے گا مجھے نہیں پتا کیسے بنا تھا، اب فی الحال تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک میں جیوں کیسے، بن تو گیا۔ تمہیں نہیں پتا ہم کیسے بڑے ہو گئے، اسے نہیں پتا آپ کیسے بڑے ہو گئے، اسے واقعی وہ تھا ہی نہیں، اسے کیا پتا۔ اچھا ایک کا دو دفعہ تین دفعہ حسب موقع ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو موٹیویٹ کرتے بھی ہیں، جیسے کبھی آپ نئے اسلامی کے ساتھ بیٹھیں گے، تمہیں نہیں پتا آپ نے کیسے کام کیا، اس کو واقعی نہیں پتا، 10 سال ہوا تھا دعوت اسلامی میں آیا، آپ کو تو 30 سال ہو گئے، وہ تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ بھی کوئی دعوت اسلامی والا ذمہ دار تھا۔ کئی نئے اسلامی بھائی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھی کوئی پرانے اسلامی بھائی تھا، جس کو 5-10 سال ہوئے یا 5-7 سال ہو گئے اور وہ کہیں ذیلی نگران یا کوئی وارڈ نگران بنا ہوا ہے، تو اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ اس کے سامنے جو آ رہے یہ تو 30-35 سال پہلے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بڑے اہم اسلامی بھائی تھے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے، وہ سب الگ ہے۔ لیکن نارملی ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے اولاد کو یا ہمارے گھر والوں کو یا ہمارے فرینڈ سرکل کو یا آس پاس دیکھو تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، پھر ہم بیٹھ کر انہیں بتاتے ہیں ہم نے یوں کیا تھا تو ہم نے یوں کیا تھا، ہم نے اس طرح کاروبار کھڑا کیا، یہ گھر تو کوئی تھا ہی کوئی نہیں، تمہیں نہیں پتا انہیں پلاٹ کیسے لے لیا۔ اچھا ایک دو دفعہ ہم نے یہ باتیں بیان کر دی تو بچے نے کہا نہیں ابا جان آپ نے بڑی قربانی دی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمیں اللہ آپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ 2-4 دفعہ یہ ہو جائے گا، پھر ایک دن آپ لے کر بیٹھ لو گے بیٹا تمہیں نہیں پتا ہم نے کیسے کیا، تو بیٹا واہ کوئی آگے کی بات کرو، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ یعنی آپ کسی اسلامی بھائی کے ساتھ لے کے جو ہمارے ماشاءاللہ نوجوان اسلام بھائی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں علاقوں کے اندر، کہ آپ ان کو لے کر بیٹھ کر اگر آپ دعوت اسلامی کے آگے کسی دینی کام کی بات کریں گے تو وہ آپ کو مدینہ ہو جائے گا، اور آپ ان کو دوبارہ لے جائیں گے جناب 1990 میں 1985 میں 1995 میں، تو وہ یہ کہیں گے ایک بار ہم سن لیا آپ سے، اب آگے کیا کریں، موو آن، اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو آگے کے لیے آپ کے پاس موضوع نہیں ہے، لیکن ہم خود اپنے ماضی میں اس قدر گم ہو چکے ہیں، ماضی میں اس قدر خود کو محدود کر چکے ہیں کہ ہم اپنی ماضی کی باتیں لے کر ہی چلتے ہیں۔ اب نتیجہ پھر کیا نکلا، بیٹا انڈا لے کر آ گیا، اتنا مہنگا انڈا لے کر آ گئے، اب بولے کہ ابا آپ کے دور میں جتنے میں مرغی ملتی تھی نا اتنے میں انڈا نہیں ملتا۔ تو اب اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج ہمارے یہاں آنے والے نوجوان یا کام کرنے والے یا وقت اور حالات میں ہمیں کیسے اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مطلب آپ میں سے کئی ہوں گے دادا ہے، کوئی دادا نانا ہے، ہاتھ تو اٹھاؤ، چلو میں بھی دادا نانا ہی ہوں، کیا بات ہے دادا ناناؤں کی، چلو دادا نانا مبارک ہو۔ اب آپ اچھا یہ چھوٹا بچہ ہوگا نا، یہ پوتا نواسا جو بھی ہوگا، ابھی شروع میں تو سن لے گا ساری باتیں، کیونکہ اس کو تو باتیں سننی ہیں، تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کی باتوں میں بھی اس کو انٹرسٹ نہیں رہے گا، پھر آپ بولے ہمارے کو بچے لفٹ نہیں کراتے، بچے لفٹ کرائیں گے، ان سے ان کی عمر کے مطابق بات کریں گے۔ میں آپ کو کہیں اور نہیں، آئے چلتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سیرت پڑھی ہے اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے کی عمر اور اس کے مقام کے مطابق اس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ نوجوانوں سے، جوانوں سے بات کرنے کا انداز کچھ اور تھا، گھر میں جو خواتین تھی امہات المومنین یا دیگر، ان سے بات چیت کرنے کے موضوعات مختلف تھے، اور بیٹھتے صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، خالد بن ولید کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ساتھ موضوعات کسی اور نوعیت کے۔ اب اصحاب صفہ کو کے ساتھ آپ نوازتے تو ان کے ساتھ ان کے اپنے موضوع ہوا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادمین کے طور پر تھے، ان کے ساتھ ان کے موضوعات ہوتے تھے۔ اچھا بچوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے ساتھ ان کے موضوعات ہوا کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو
جب گفتگو کی طرف لاتے ہیں تو یہ بات لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو اس کی عمر کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا. اب جیسے نوجوان بزرگوں سے بات کریں تو بزرگوں سے بات کریں گے تو بزرگوں سے کوئی ایسی تو نہیں بات کریں گے بیچارے ایسا سے کم تری میں آ جائیں گے. ہم تو یوں بھاگتے، ہم تو یوں بھاگ کر رہے ہیں، دوڑ وہ تو بولے گا یار ہمیں تو گیا، یہ تو بھاگ رہا دوڑ رہا ہے، میرے کو تو عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. تو اب نوجوان کو جب بزرگوں سے بات کرنی ہے تو ان کو ان کی عمر کے حساب سے بات کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، رحمت کی باتیں کرنی ہیں، امید کی باتیں کرنی ہیں، خوشی کی باتیں کرنی ہیں، دل میں خوشی داخل کرنے کی باتیں کرنی ہیں. تو یہ نوجوانوں کا کام ہے. گھر کے بچوں کا کام ہے کہ اپنے والد، اپنے دادا، اپنے نانا، امی، بزرگوں سے کس طرح کی بات کرنی ہے. مگر میرا جو ابھی موضوع ہے وہ تو چلو میں کرتے کرتے یہ گفتگو کی طرف آ گیا. جو میرا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اپنی ان صدماتی، وہ زیادتی، وہ بدسلوکی والے جتنے بھی ہماری زندگی کے واقعات ہیں ان سے نکل کر اب اپنی زندگی کو آگے ذرا دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو وہاں نہ پھنسا کر رکھیں. میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس سے جو نتیجہ ملا یہ نکلا کہ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو معاف کرو، تمہیں خوشیاں ملیں گی. یعنی ہم ایک بار کر کے دیکھیں، آپ اپنے دل کو اس طرح کی چیزوں سے خالی کریں، نہیں یار کچھ نہیں یار، سب کو معاف کیا، چھوڑو یار، میں نہیں یار چھوڑو، اس کی گفتگو ہی نہیں کرو، میں معاف کیا ہوا نا، کیا کرنا اس کی باتیں کر کے. یوں کر کے کبھی نکلیں آپ اپنی زندگی میں، اور آپ کر کے نکلیں. آپ چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ اولاد ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہے، خواہ وہ فیملی ممبر ہے، خواہ وہ علاقے والا ہے، محلے والا ہے، اندر ہے، باہر ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا تو آپ ایک بار اپنے اندر یہ تہیہ کریں، تھوڑا میں اس کی اچھی بات کروں گا، بری بات کرنی نہیں ہے. میں نے جب معاف کر دیا تو اب میں ضرور، اچھا معاف کر دیا، اب دوبارہ بیٹھ کر ارے تمہیں نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا، ارے بھائی معاف کر دو، معاف تو کر دیا نا یار، مگر یہاں اس کا گلا ملے مرغی کی طرح سے گلا دوڑ دوں میں، چھوڑو گا نہیں میں اس کو. بابا جی معاف کر دیا، بولا نا معاف کر دیا تو پھر تذکرہ بھی تو بند کرو نا. یہ کون سا معاف کرنا تھا، یہ کون سا درگزر کرنا تھا، یہ کون سا آگے بڑھنا تھا، وہی دل میں لے کے بیٹھے ہیں. اچھا عباس نے تو اپنے سگے بھائیوں کے لیے دل میں لے کے بیٹھا، اب اس نے کیا کیا پتا، اس نے اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی زیادتی کو ایسا دل میں لے کے بیٹھا کہ اس کو اس نے پورے کے پورا کنورٹ کر دیا اپنی اولاد کے اندر. خبردار اگر چچا اور تایا سے بات کی تو بھائی کیوں بات نہیں کرے، خبردار تمہیں نہیں پتا تمہارے باپ کے ساتھ کیسے کرے. تو بھائی آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا معاملہ ہے، میرے چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا ماموں ہے، میری خالہ ہے، میری پھپھی ہے، آپ کے کہنے سے میں اس سے تعلق نہیں توڑ سکتا. بات سمجھ رہے ہیں، وہ ذوی الارحام ہیں، میرے خونی رشتے ہیں، ان سے رشتہ قائم رکھنے کا تو مجھے قرآن و حدیث و شریعت کہتی ہے. میں یہاں آپ کی بات کو فالو نہیں کر سکتا، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اور آپ مجھے ایسی بات نہ کہیں جس سے میں قطع رحمی کی طرف جاؤں، جبکہ اس کی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی شرعی مصلیت ہے، نہ کوئی شرعی عنوان ہے، صرف یہ کہ آپ کی ان کی نہیں بنتی. تو ہم نے اپنی نفرتوں کو اپنی اولادوں میں اتار دیا. اس کا اگر اللہ کرے آپ کو اندازہ ہو تو، اب ویڈیو بن رہی ہے تو یہاں نہیں تو کسی اور کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا. اور اپنی جو ہم نے تعلق ختم کیے، ناراضی کو اتارتے اپنی اولاد کے اندر. اب اولاد میں کیا ہوا پتہ ہے میں آپ کو، اس سے میں یہ دیکھی ہوئی باتیں بیان کروں، صرف کہانی افسانے نہیں کر رہا. اب مثال کر تو بھائی جو اولاد میں اتری نا، تو اب وہ جو بھائیوں کی اور بہنوں کی جو اولاد ہے نا، انہوں نے بھی آپس میں اسی طرح کی دنیا قائم کر لی. آپ اور ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہم اپنے خاندان میں محبت ڈال کر گئے، درگزر ڈال کر گئے، معافی ڈال کر گئے، کہ اپنے بچوں میں بھی نفرت اتار کر گئے دنیا سے، کیونکہ صرف ہماری نفرت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے. خالی بات نہیں کرتا، یہ ماں بھی کرتی ہے، بات نہیں کرنا. کیوں بات نہیں کرنا؟ حتیٰ کہ اگر ماں باپ میں بھی جدائی ہو جائے تب بھی اولاد کو آپ تقسیم تو نہیں کریں گے نا، کہ طلاق بھی ہوگا تو ماں بولے گی باپ سے بات نہیں کرنا، باپ بولے گا ماں سے بات نہیں کرنا. اولاد تو دونوں کے ساتھ اس سے سلوک کرے گی، کیونکہ ان کا رشتہ ختم ہوا ہے، یہ اب یہاں بھی نہ رہے. لیکن اولاد کا تو ماں وہی ہے، باپ وہی ہے. بعدوں کا جدائیاں ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتے گھر. یہ لڑتے بھائی کیوں لڑتے ہو آپ کا کوئی پوتا ہوگا، آپ کا کوئی نواسا ہوگا، ہاں یہ بڑا ہوگا تو کیا آپس میں رشتے نہیں قائم کرو گے؟
کیا خوشی غمی میں بلاؤ گے نہیں ایک دوسرے کو؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو سم ٹائم ہمیں اگر یہ غور کریں کہ ہم اپنی اس عادت کو اگر غور کر لیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، درگزر کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، اپنے دل کو صاف کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غصے پر قابو پائیں، غصہ نہ کریں۔ بندہ غصے میں پھر وہ فیصلے کر لیتا، پھر بعد میں غصے کی وجہ سے کیا ہوا فیصلہ اب غصہ اترنے کے بعد بھی وہ شرمندہ اتنا ہے کہ یار واپس کیسے لوں، واپس نہیں لے سکتا۔ تو غصے پر قابو کریں۔ یعنی 2 سے 3 چیزیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں، معافی، نرمی اور غصے پر قابو پانا۔ معافی، نرمی اور غصے پر قابو پانا، یہ 3 چیزیں اگر اللہ کی توفیق سے ہمیں نصیب ہو گئی، یقین مانے زندگی مدینہ مدینہ نام بن جائے گئی ہے۔ مکہ، مدینہ، بریلی، بغداد، جو بولو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے، بردباری یعنی کہتے ہیں دل بڑا ہے یار اس کا، درگزر کر دیتا، بردبار ہے۔ بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ کتنی عظیم یہ عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا، یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ دن کو روزہ رکھے رات کو عبادت کرے، مگر اگر وہ حلم والا ہے، اگر وہ بردبار ہے، اور حلم و بردباری والی عادت ہے، تو اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ اس کا درجہ پا لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اللہ عادت اچھی کر دے ہماری۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مجھے ایسا عمل بتائی جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہی بات ارشاد فرمائی۔ جی ہاں، ان سے صرف ایک ہی بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، غصہ مت کرو۔ کیا فرمایا؟ اب سارے زور سے پکارو، زور سے کہے، کیا کہا؟ غصہ مت کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گاڑی آگے پیچھے ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے، کوئی دکاندار جواب نہیں دینا، جواب کھڑا ہو اتنی دیر سے، غصہ آ جاتا ہے۔ تو غصہ نہیں آنا، غصے کو قابو، غصہ آتا ہے، غصہ آئے گا، ڈیفینیٹ غصہ تو آئے گا نا، انسان ہے، غصہ نہیں آئے گا، لیکن غصے پر قابو پانا اس کا یہ کمال ہے کہ بندہ غصے پر قابو پائے۔ آپ غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہادر وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آ جائے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ ہاں، کون کون حاجی بہادر ہے؟ نام کا نہیں، کام کا۔ ہم غصہ نہیں قابو کر پاتے، اگر اس پر قابو آ جائے، یقین مانے گھر میں بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آگے پیچھے باہر۔ غصہ تو آئے گا، کوئی خلاف مزاج بات کرے گا، کوئی ایسا صدمہ پہنچے یا کوئی ایسی چیز کرے گا تو غصہ تو آ جائے گا۔ اچھا، عمر اگر تھوڑی بڑی ہوگی تو بچوں کے شور سے بھی اس کو چپ کرو، حالانکہ بچے تو شور مچا تو گھر میں رونق ہو جاتی ہے، مگر یہ حاجی صاحب کو نہیں رونق سمجھ میں آتی، اب اس کا کیا حل کرے؟ حالانکہ یہ رونق ہے، بچہ تو سب کچھ کرے گا، یہ بھی پھینکے گا، وہ بھی پھینکے گا، اور دھوم پچھار کرے گا بچہ پھر بچہ کون بولے گا؟ لیکن ہم بس عمر ہو جاتی ہے تو یہ بچوں کی حمیل سنت کے مزاج، حمیل سنت کو یہ رونقیں پسند ہے۔ حمیل سنت کی عمر کم و بیش 77 برس کی، 77۔ یہ بچے ہوں، میں خود دیکھتا رہتا ہوں، یہ بچے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں میرے سنت کو کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہیں، بچے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس رونق سے امیر سنت لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانے آپ، یہ جن کی عمریں بڑی ہے نا، میں ان کو عرض کر رہا ہوں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ رونق بچوں کی وجہ سے آپ کو تو بچے ہوں میرے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر، امیر سنت بچوں کو جمع کرتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ایک رونق ہوتی ہے، اور پھر ان کی تربیت بھی فرما رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہانیاں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام بھی سب بہت سارے کام نیکی اور عبادت کے کام ہیں، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے بچوں کا بھی شور پسند نہیں آتا، آگے پیچھے میں بھی ہم لوگ لڑ پڑتے ہیں، پڑوسی سے ہم لڑ پڑتے ہیں،
آپس میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم غصے پر قابو پانے والے بن جائیں. اب اس کے لیے مسکرانا آنا چاہیے. ایسے بھی قابو نہیں آئے گا, ایسے میں بھی مسکرانا آنا چاہیے, کہ مسکرانا بھی سنت ہے. اپنے بھائی کے آگے مسکرانا صدقہ ہے. یعنی مسکرانے کی بات کر کے بھی نہیں مسکرا رہے تو پھر یہ مسکرائیں گے کب؟ مسکراتا چہرہ لے کر گھر میں رہیں, مسکراتا چہرہ لے کر آگے چلتے پھرتے رہیں. یقین مانیں آپ سے لوگ محبت نہ کرے تو کہیے گا. ابھی پچھلے دنوں امیل سنت نے بیان کیا اسلامی بھائیوں میں, شاید آپ کو بہت فائدہ دے بات. بعضوں نے سنی ہوگی امیل سننے سے یہ بات, آپ نے اس کو سب کے سامنے کہا تو میں بھی یہ بات آپ کو دہرا بھی دیتا ہوں, بیان بھی کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں امیل سنت کافی آزمائش پہ تھے, بدن میں درد, پاؤں میں درد. ابھی بھی آزمائش تو ہے, لیکن کچھ عرصے پہلے بہت زیادہ آزمائش تھی. اب اٹھتے بیٹھتے کافی تکلیف, کوئی اٹھائے تو اٹھے, چلنا مشکل, اور کافی مسائل تھے. مطلب ایسی کیفیت تھی کہ درد تھا نا, بدن میں درد تھا, پاؤں میں درد تھا, اور اس پہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار آگے کیا ہوگا. ان کو عبادت, نماز, وضو اور سارے کئی اور چیزیں ہوتی ہیں. آپ فرماتے اس حالت میں مسکرانے کی پریکٹس کرتا تھا, یعنی میں مسکراتا تھا, حالانکہ مجھے تکلیف ہے مگر میں مسکرا رہا ہوں, اور قصدن یعنی عادت بنا رہا ہوں مسکرانے کی. کیوں کہ میری خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں مسکراتا ہوا جاؤں, کہیں میں مسکراہٹ میں بھول نہ جاؤں, کہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ ہو, کلمہ طیبہ ہو, سرکار کا دیدار ہو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپروچ دیکھیں, کوئی کیوں مسکرا رہا ہے, کوئی کیوں مسکرا رہا ہے. یہ ان کے مسکرانے کا جو انہوں نے اپنے لیے جو وجہ تلاش کی, وہ وجہ میں اپروچ کتنی زبردست ہے کہ میں دنیا سے اس طرح جانا چاہتا ہوں, میں مسکراتے ہوئے جانا چاہتا ہوں, میں مسکراہٹ بھول نہ جاؤں. اس لیے آپ قصدن مسکراتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. مسکرانے کی عادت پیدا کریں. لوگ کہیں گے کیا ہو گیا, بولا میں عادت بنا رہا ہوں, مسکرانے کی عادت بنا رہا ہوں. اگر مسکرانے کے فائدے نہ ہوتے تو میرے آقا کیوں مسکراتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور مسکرانا سنت ہو گیا. تو آج آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ غصہ بھی پئیں گے, غصے پر قابو بھی رکھیں گے, مسکراتے بھی کہہ رہے. اچھا, ہر ایک کو روتا دیکھ کر بندہ روتا نہیں ہے, دیکھیں مسکراتا دیکھتا مسکرا دیتا ہے. یہ دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو آپ کو بھی, آپ کے بھی خیریت ہے, مسکرا رہے ہو, آپ بھی مسکراتے اسے پوچھو گے, آپ یوں نہیں پوچھیں گے خیریت تو ہے کیوں مسکرا رہے ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا, جو رو رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ضروری نہیں کہ آپ کو رونا آ جائے, لیکن مسکراتے کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی. گھر کا ایک ماحول بن جائے گا, آپ کے نوجوان قریب آئیں گے, اہل محلہ قریب آئیں گے, آس پاس, اور جس کو نیکی کی دعوت دینی ہے اس کو تو مسکراہٹ رکھنی پڑے گی. لوگ پھولوں سے محبت کرتے, کانٹوں سے کون دل لگاتا ہے. تو اگر یہ مسکراہٹ ہوئی, یقین مانے بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کو گھر میں سکون نہ ملے تو کہیے گا, تھوڑی دن گھر والوں کو حیرت ہوگی کہ کیا ہو گیا ان کو, یہ آج مسکرا کیوں رہے ہیں, بونڈ کھلا ہے, کہانی بونڈ نہیں کھلا, انشاءاللہ جنت کا راستہ مل رہا ہے. اور پھر ایک اور بات میں نے کی کہ نرمی اختیار کرنی ہے. دیکھیں یہ چیزیں ملنے سے یہ آئیں گی تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس سے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی میں سے حصہ دیا گیا, اور جو نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ بھلائی سے اپنے حصے سے محروم رہا. ایسی ہے نرمی. اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ مہربان ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. نرمی اختیار کریں, سختی سے نکل جائیں. بعض اوقات غصہ نہیں ہوتا لیکن سختی ہوتی ہے مزاج میں, گفتگو میں, بات چیت میں ہم سختی اختیار کرتے ہیں, اور سختی کی وجہ سے بات بنتی نہیں ہے. جو بات نرمی سے ہو سکتی ہے. اچھا, پہلے ایک سوال کرتا ہوں, دروازہ کھولنے میں فائدہ یا توڑنے میں فائدہ ہے؟ دروازہ کھولنے میں فائدہ کہ توڑنے میں فائدہ؟ کھولنے کے لیے دستک دینی ہے, توڑنے کے لیے لات مارنی ہے. لات ماریں گے تو ٹوٹے گا, دستک دیں گے تو
کھلے گا. یہ سمپل سی بات ہے. اگر کسی کے دل کا دروازہ کھولنا ہے تو دستک دیں جس کو نرمی کہتے ہیں, اور کسی کے دل کا دروازہ توڑنا ہے تو لات مارے جس کو سختی کہتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کیا؟ نرمی, صرف نرمی. کسی کو سمجھانا ہے, کسی کو سکھانا ہے, کسی کو بتانا ہے, نرمی. مسجد میں جاتے ہیں, بعضوں کا چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے, تو ہم سختی سے سمجھاتے ہیں, پیچھے ہٹو, وہ ایسا باہر نکلے گا پھر مسجد میں نہیں آئے گا. پھر آپ بولو کہ بچے نماز پڑھنے نہیں آتے. اگر اسے پیچھے رکھ, ضرورتاً شرعاً اگر درست ہے, اور اس کو اگر پیچھے ہٹانا بھی ہے تو بیٹا آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ, ماشاءاللہ, ہاں یہاں کھڑے کر نماز پڑھو, ہاں شاباش, کتنے پیارے بچے, نماز, ہاں نماز بالکل چھوڑنے نہیں ہے بیٹا, ہاں بچے یہاں کھڑے ہوتا نا بیٹا, یوں کر کے بھی جو کر سکتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا, امیل کے ساتھ بھی ہوا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایک زمانے میں. وہ اسی طرح سختی کرتے ہیں, تو سختی نہیں کرنی چاہیے. ہاں کہیں کہیں جہاں پر والدین کو یا جو بھی جس کو بھی کہیں کسی کے ساتھ جس حد تک سختی کی اجازت ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ہم جنرل عوام میں رہتے ہیں, آپس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ہم نرمی نہیں کرتے, ہم سختی کرتے ہیں. ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو نظر انداز کر رہا ہے تو ہم اس کو احساس بھی سختی سے دلاتے ہیں. ہاں کب کیا کرتے ہو, کبھی آتے ہو, کبھی ملتے ہو, کبھی بات چیت کرتے ہو, نہیں نا, ہم بات بھول گئے, ہمیں کیا یاد کرو گے. اچھا آپ سختی نہیں نرمی کریں گے تو نرمی کے تو طنز ڈال دیں گے. نرم ہوگا مگر طنز ہوگا. کیا؟ ہاں بھائی ہم غریب آدمی, ہمیں کہاں پوچھو گے. یہ ہاں بھائی کی جب کیسٹ شروع ہوتی نا, یقین مانو پتا کون سی گلی لیں کہاں سے نکل جائے. ہاں بھائی ہمیں کہاں دعا میں یاد رکھو گے, ہاں بھائی ہمیں کہاں, ہاں بھائی ہمیں کہاں زمزم دو گے, ہاں بھائی, ہاں بھائی, ہاں بھائی کیسی پھر کہانی شروع ہوتی ہے. ادھر سے بولا ہاں بھائی, اپنے بولا گئی بھائی, اب گئے, اب اللہ خیر کرے. اب حضرت نے تو نرمی نرمی ایسا گیلا کر کر کے لپیٹ لپیٹ کے مارنا ہے. ہاں بھائی, ہاں بھائی. اسی طرح بعض اوقات اولاد چلے تھوڑا دیر سویر آ گئی, بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے تو بچے تھوڑے دیر سویر ہو جاتے ہیں, نہیں آتے. اب جب بھی آئیں آپ ان کی کلاس لینی ہے, بھول جاتے ہو. اور اس کو پتا ہے کہ جب بھی جاؤں گا 10-15 منٹ 20 منٹ میں نے تو کلاس ہی ہونی ہے. اگر آپ یہ سمجھائیں, آج آپ کو بھی کہوں گا تو سمجھائیں نہیں, نہ سمجھائیں, میں کو صحیح بتا رہا ہوں, کر کے تو دیکھیں یار, یہ فارمولا بھی اختیار کر لیں, نہ سمجھائیں. آئے, ارے آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ. ارے کیا ہے, اگر کوئی اچھا پکا بکا ہے, ارے اچھے ٹائم پر ہے, ابھی بس کھانا ہی آ رہا تھا, اچھا تم بھی آ گئے, چلو بیٹا باپ بیٹے مل کر کھاتے ہیں. یہ کرنا شروع کریں, یہ دوبارہ نہ آئے تو کہیے گا. وہ آنے کا دل بھی کرتا تو بولتا ہے یار ابھی جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ تو پہلے کلاس ہوگی, پھر نرم ہوں گے, پھر تھوڑی دیر کے بعد گرم ہوں گے. تو اس طرح نہیں ہوگا. میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, چاہے دیکھیں آپ کے گھر کے اندر یا گھر کے باہر ہیں, میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے نوجوانوں کی باتیں سنی ہیں. جب نوجوان کا یہ مزاج بن جاتا ہے نا کہ میں جب بھی جاؤں گا, اچھا خالی یہ بڑے بوڑھوں کی بات نہیں ہے, ہر والد کی بات ہے. سارے باپ برے تو نہیں ہوتے, سارے باپ بڑی عمر کے نہیں ہوتے, لیکن تقریباً جو یہاں بیٹھے بال بچوں والے ہی ہیں کم و بیش. چھوٹوں کو تو یہاں بلایا بھی نہیں گیا ہوگا, بلکہ آپ کو تو ٹوکن ووکن دے کے لایا گیا ہوگا نا. اب یہی تھا کہ ورنہ تو جمع ہو جائیں گے تو پھر ہاں بھائی ہوگا, ہاں بھائی ہمیں کہاں یاد کرو گے. تو یہ ہاں بھائی والا ہم نے یہی ختم کر دیا. جی بھائی آپ کو ٹوکن دے دیا, آپ کے سوا کسی کو یہاں آنے کی اجازت یہی نہیں, ورنہ کورنگی لانڈی میں ہو تو جس گلی میں جاؤں رش ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کے علاقے ہیں, مگر تھا یہی کہ ہم اپنے ان اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہی شروع میں مشورہ ہی ہوا تھا کہ اب آؤ گے تو رش ہو جائے گا, تو پھر دھکم پیل ہوگی. اور اس میں ہمارے کئی بزرگ بھی ہوتے تو یہ سب آگے بھی ہو جائیں گے. تو یہ صرف بزرگوں کا نہیں ہے, جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے, انہی کو ہم جمع کریں کہ بھائی اب آئے ہو تو پھر آ گئے تو پھر آ جاؤ. میرا خیال ہے شاید آج بھی آپ کئی اسلام بھائی کئی برسوں کے بعد ایک دوسرے کو مل رہے ہو گئے. لیکن دیکھو اب میری آپ نے اس کے بعد ملاقات کرنی ہے, مگر ملاقات میں ہاں بھائی نہیں کرنا. ہاں بھائی بھول گئے, آج عمران آیا تو ہم بھی یاد آ گئے. بھائی مہربانی کرو معاف کر دو,
کتنا ہاں بھائی کر کے ستاؤ گے تو یہ ہاں بھائی کا جو لپیٹ لپیٹ کے دینا ہے نا یہ کہیں بھی نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو, آپ جو آپ کی مرضی. تو آپ ایک دفعہ اس کو چھوڑ کے دیکھیں, ہاں بھائی کو چھوڑ کے دیکھیں. دعوت نہیں دی, اب دعوت نہیں دی, ہاں بھائی سے شروع کرنے کے بجائے ارے ماشاءاللہ پتا چلا یار آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی, کیا یار بہت بہت مبارک. بھائی یہ کیا یہ اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ اب بولے بلایا کیوں نہیں؟ اب بھائی نہیں بلانا چاہتا تھا وہ آپ کو, کیونکہ آپ آج کل لڑتے ہو. آپ وہاں دعوت میں بھی ہاں بھائی شروع ہو جاؤ گے تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ ہم یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے, اچھا نہ بلانے کی صرف یہ وجہ تھوڑی ہے کہ آپ کو وہ چاہتا نہیں ہے, لمیٹڈ ہے, زیادہ نہیں بلا سکتے. اچھا یہی ہوتا ہے یار اس کو بھی بلا لیں, اور اس کو بلائیں گے تو اس کے ساتھ وہ 2 ہیں, اس کو بلائیں گے تو اس کے 4 بچے ہیں, اور گھر میں 25 کی گنجائش ہے. تو آپ آ جانا بھائی مہربانی کر کے. اچھا پھر ہمیں بھی عجیب ہوتا ہے, ہم کو کوئی دعوت دے بھی دینا, آپ آ جائے گا. اچھا میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. بچے کو لیا, اب وہ منع کیسے کرے نہیں بچے کو نہیں لانا. بیوی بھی وہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے, چلے گی لیا گھر میں اکیلے کے لیے کیا کرے گی؟ ہاں بھیا آ جاؤ, آخری بار دعوت دی ہے, آئندہ نہیں دیں گے. آپ دیکھو اب ہم کو لکھ کر بھیجتے ہیں نا, اونلی 1%, بتائیے پورا خاندان لے کر آ جائے گا. 1% اونلی 1% لکھ کر بھیجتے ہیں, لکھتے نہیں لکھتے کہ بھائی دیکھ لو, وہ بھی نہیں پڑھا تو بیچارہ گیا. تو یہ کہیں بھی جیسے کسی کا نہیں بلایا اس نے, کوئی بھی موقع تھا آپ کو پتا چلا میلے داری تھی, بہت قریبی تعلقات ہے. تو اچھا بعض اوقات نہ بلانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو وہ نہیں بلانا چاہتا تھا. یقین مانے بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے. آپ اتنے قریب تحریر رکھیں گے, پڑھنے میں آئے گی نہیں آئے گی. اس کو کہتے کبھی کبھی بہت قریب کی چیز نظر نہیں آتی. یعنی آدمی اتنا قریب ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے. یہ کہ صحیح بتا رہا ہوں, اتنا قریب بالکل ایسا لگتا ہے ہم کو نہیں, مجھے بھول گیا مجھے. ہاں بھائی وہی شروع ہو جائے گا, ہاں بھائی مجھے بھول. ارے بھائی آپ بھولنے کا آئٹم ہو ہی نہیں, آپ نے تو دھمال ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کو کون بھولے گا. آپ کو بھول کر اس نے اپنے آپ کو گمنام کرنا ہے. مسئلہ یہ کہ بیچارے کی توجہ نہیں تھی, اس کو یاد نہیں رہا. آپ نے بچوں کی شادیاں کی ہوں گی سب تقریباً, کئی نے بچوں کی شادیاں کی بھی ہوں گی. شادی کے بعد کس کس کو یاد آیا یار یہ رہ گیا یار, ہاتھ اٹھائیے, کس کس کو یہ رہ گیا یار. ارے وہ رہ گیا, آپ کو اس کو بلانا تھا, وہ رہ گیا, اور وہ جو رہ گیا وہ ملے گا آپ کو کبھی. وہ آپ کو بولے ہاں بھائی. اچھا آپ بولو یار یقین مانو تمہیں بلانا تھا, یاد نہیں رہا. ہاں بھائی ہم کہاں یاد آئیں گے. تو یہ تو مسکراتے رہیے یار, اور یہاں بھائی سے جان چھوڑائیے گا مہربانی کر کے. تو یہ کب ہوگا جب ہمارے اندر نرمی, درگزر, معاف کرنا, یہ عادتیں آئیں گی. اور اپنے نوجوانوں کے ساتھ, جو میں نے شروع میں آپ کو بات کی, اپنے نوجوان چاہے وہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ, اسلامی بھائیوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بیٹھیں, گھر میں بیٹھیں, اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو میرے پاس جو کیونکہ ہر تقریباً عمر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا رہتا ہے. ریکارڈنگ بھی کرتا ہوں, لائیو بھی کرتا ہوں, جنرل طور پر بھی ملاقاتیں کرتا ہوں, اور سب آپ کو پتا ہوگا, دیکھتے ہوں گے مدی چینل اور فیس بک, سوشل میڈیا وغیرہ, یا جو بھی آتے سب کو اندازہ ہے. دعوت اسلام والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, ان کے باہر والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. لیکن میں ان سب سے ملاقات کے ساتھ ایک نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں, تمام میرے دیکھنے سننے والوں کو. اپنے ساتھ جب نوجوان عمر کے حساب سے دیکھیں, ان سے کوشش کریں جو بڑی عمر کے ہیں تھوڑی آگے کی بات کریں. کیوں کیا تھا, ایک یہ سوال ہے. اور بیٹا سناؤ کیا کرنا چاہتے ہو, اور کیا پروگرام ہے, کیا پلاننگ ہے, اب کر کے تو دیکھیں. اس کو لگے گا یار میں کچھ بات کروں. اب وہ میرے تجربے سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا میرا بچہ, اس کو پتہ ہی نہیں, آپ نے کبھی تجربے کی بات کی نہیں ہے, آپ نے تو ڈانٹ کی بات کی ہے, آپ نے ایسی کوئی پروگریسو ڈسکشن سے کی نہیں ہے. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کروں گا تو ابا نے یہ کہہ دینا ہمیں پتا ہے تم کچھ نہیں کر سکو گے. بولا پھر بات کرنے کا فائدہ ہی کیا. تو بعض اوقات بچہ جب بات کرتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, بچہ جب بات کرتا ہے, بعضوں کے بچے 15-17 سال کے ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا یہ 14 سال 15 سال 17 سال
بڑی بے چینی والی ایج ہوتی ہے. ہم کہیں گے ہم نے بھی گزاری ہے, ہمارا گزارنا ان کا گزارنے میں بہت فرق رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ہمیں کچھ دیکھنے کے لیے میلوں دور جانا پڑتا تھا. آج کسی کو دیکھنے کے لیے موبائل ہے, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سننے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا, آج ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہر چیز ہم میں اور ان کی ماحول اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ جو 15 17 18 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا, اس میں بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ میں کچھ کر لوں. تو بڑا دھیرے دھیرے سنبھالنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. پھر جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سوچ بدلتی ہے, پھر تھوڑا اور سمجھانا پڑتا ہے. یہ سب فیز وائز چل رہا ہوتا ہے, فیز وائز چل رہا ہوتا ہے. 8 سال سے 12 سال, 12 سال سے 15 17 سال, 15 17 سال سے جو 21 22 سال کی عمر میں جو ادھم مچتا ہے نا اس کی طبیعت میں, یہ آج کے دور میں زیادہ مچتا ہے. اللہ کرے میری بات آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اور ان کو بہت ہی اچھی اور عمدگی کے ساتھ ہینڈل کرنے کے لیے سمجھے کہ جس طرح بچہ ایجوکیٹ ہو رہا ہے نا, اس طرح والدین کو ان کی تربیت کے تعلق سے بھی اپ گریڈ ہونا پڑے گا. نہیں چلے. اب ٹیچر بدل گئے, استاد بدل گئے, کیریکولم بدل گیا, تعلیم کا نظام بدل گیا, سب آپ کو پتا ہے. مجھے بھی بدلنا پڑے گا بچوں کی سوچ کے ساتھ, بچوں کی طبیعت کے ساتھ, بچوں کے مزاج کے ساتھ مجھے بدلنا پڑے گا خود کو. تو اب جب یہ ہم سے اس طرح کی باتیں کریں گے تو اچھا اب بات ہوگا ہوگا آپ نے صحیح سمجھایا ہوتا بیٹے کو, بالکل صحیح سمجھایا, لیکن وہ نہیں مان رہا کیونکہ اس کے پاس فیڈنگ کہیں اور ہے. تو اب نہیں سمجھنا تو نہیں مانو, میرا کام تھا تم کو سمجھا دینا, جاؤ. پھر مجھے نہیں کہنا. کس کو کہے گا؟ آپ کو نہیں کہے گا. تو آپ فل اسٹاپ نہ لگائیں. میں اپنے بڑوں سے بات کر رہا ہوں, والد سے بات کر رہا ہوں, عمر کے حساب نہیں ہے اس میں. فل اسٹاپ نہ لگائیں اپنے بیٹے کے ساتھ. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, فل اسٹاپ کبھی نہ لگائیں. بیٹا فوراً یو ٹرن لے لے گا, کہیں نکل جائے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ بولے پھر کیا کروں, مان نہیں رہا ہے. میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں, مانے گا کیسے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ایک کام کرتے بیٹا, 2-3 دن مجھے بھی سوچنے کا موقع دو, آپ بھی سوچو. آپ نے اسپیس سوچیں, جھوٹ نہ بولے, آپ بھی سوچیں. ہو سکتا ہے کہ وہ درست کہہ رہا ہو. آپ بھی اپنے کو 2-4 دوستوں سے مشورہ کر لے. یار یہ بھی ضروری ہے کہ اب یہ کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا, یار ایک شخص سے پوچھ رہا ہے, کیا لگتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن دے دے کہ اس طرح. جب بیٹے کو کہے بیٹا آپ بھی ایک دو سے مشورہ کر لو, میں بھی ایک دو سے مشورہ کر لیتا ہوں. آپ کو اسپیس ملا, اسپیس لیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ مہربانی کرے اسپیس لیں. مائیں اپنی بیٹی کے ساتھ اسپیس, ایون کہ باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اسپیس لیں. بعد اوقات بیٹی بھی کچھ بات کرنا چاہتی ہے, بیٹی کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں. باپ سے اتنا زیادہ فریکوینٹلی بات نہیں کرتی, لیکن سم ٹائم بیٹی کو باپ سے بات کرنی ہوتی ہے, اپنی کسی پلاننگ پر بات کرنی ہوتی ہے, کسی چیز پر بات کرنی ہوتی ہے. جاؤ تمہاری ماں سے بات کرو. وہ ماں سے تھک کر تو آئی آپ کے پاس, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہ روزانہ ماں کی ڈانٹیں سنتی ہے. ماں کا بھی ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں تو اس کی تو صبح سے لے کر رات تک اس کا کام ہی, بعض ماؤں کا کام بچوں کو ڈانٹنا ہوتا ہے. کچھ کرے یعنی کچھ اچھا کرے گی تو کبھی تعریف نہیں کرے گی, اور بیٹی نے اگر برا کر دیا تو بعد میں شکایت کرے گی. ایسی ماں کا امیج کیسے بنے گا؟ اسے شکایت کی تو آپ نے بھی اس کی شکایت کو آن کر لیا. میں اس وقت ابا سے بات کر رہا ہوں, والد سے بات کر رہا ہوں, دادا سے بات کر رہا ہوں, نانا سے بات کر رہا ہوں. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں باپ بھی ہوں, میں دادا بھی ہوں, میں نانا بھی ہوں. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں. اور میں نے امیل سنت کی صحبت میں جو باتیں سمجھی سیکھی ہیں نا, الحمدللہ سمجھے میں اس کا نچوڑ آج آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. میں سمجھے کہ کسی صحبت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ تک وہ چیزیں بتاؤں. آخر کیا بات ہے کہ امیر سنت سے ان کی اولاد, اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد ساری محبت کرتی ہے, سارے ملنا چاہتے ہیں, سارے بیٹھنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں باہر کی بات نہیں کر رہا, میں فیملی میں اندر کی بات کر رہا ہوں, انسائیڈ کی بات کر رہا ہوں. باتوں کو حیرت ہوگی, بچے بے چین ہیں, ملنا چاہتے ہیں, ان سے بڑے ملنا چاہتے ہیں, ان سے بڑے ملنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ بیٹھتے ہیں, بعض اوقات گھنٹوں بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور دوبارہ ملنے کی تمنا بڑھ جاتی ہے. ہم سے اگر کوئی مل بھی لے تو دوبارہ ہم سے ملنے کی تمنا بڑھتی ہی نہیں ہے.
ہمارے اخلاق کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا، اور حکمت اور کس طرح بات کرنی ہے اپنی اولاد سے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اولاد کو کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہ ہونے دیں، وہ آپ سے دور ہوگی کہیں اور جا کے مشاورت کرے گی، کہیں اور جا کے بات کرے گی، پھر کر کر بتائے گی کہ میں نے کر لیا، پھر کیا کریں گے؟ تو اولاد سے ہمیں اس طرح ہینڈل کرنا ہے، نرمی رکھنی ہے، سختی نہیں کرنی۔ ہاں جہاں سختی، اچھا ہم سختی اس معاملے میں کر بھی نہیں رہے ہوتے جس پر سختی کرنے پر شریعت پسند کرتی ہے۔ آپ غور کریں، جس سختی کو شریعت پسند کرتی ہے ہم نے وہاں سختی کی کوئی نہیں ہوتی، ورنہ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہم سختی کرتے بھی وہاں جہاں شریعت مطلوب ہی نہیں ہے، شریعت کو یہ مطلوب ہی نہیں سختی کرے۔ میں اب بھی مشورہ دیتا ہوں جن کو بھی آج بھی اپنی اولاد کے تعلق سے یہ تھوڑی بہت پرابلم ہے کیا کریں، میں آج بھی کہتا ہوں کوئی مطلب کہ بلڈ، یہ جو خونی رشتہ ہے نا، یہ بلڈ بانڈنگ جو ہے نیور بروکن، یہ ٹوٹتی نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ دوبارہ لوٹ کر آتی ہیں۔ گھٹنا کہاں مڑے گا؟ پیٹ کی طرف۔ اولاد نے کہاں جانا ہے؟ آپ کی طرف۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اولاد کی طرف۔ اور اگر اولاد کے لیے کبھی کوئی ایسا پرابلم آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں آپ کو مشورہ دوں، جاؤ، اپنی مرضی کی تھی، کبھی نہ بولیں یہ جائے گا، کہاں جائے گا؟ ہمیشہ باپ کھڑا رہے، باپ ہمیشہ کھڑا رہے، کوئی نہیں بیٹا میں تمہارے ساتھ، دیکھ کے تو دیکھیں یار، میں مانا غلطی کی لیکن اولاد پھینکنے کی تو نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک اور پرابلم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سدھرے گا۔ کیوں نہیں سدھرے گا؟ کیا پتا میرے مرنے پر سدھر جائے۔ کیا آپ کو اسٹوریز پتا نہیں ہے؟ کئی غیر ذمہ دار اولاد باپ کے انتقال پر ذمہ دار بن گئے۔ باپ زندہ تھا، غیر ذمہ داری والی زندگی تھی، ارے باپ ہے نا سنبھال لے گا، یہ ہوتا ہے یار۔ ہم میں صرف باتوں کے ساتھ ہوا ہوگا جب ہم نے اپنی جوانی اور نوجوانی کے دن گزارے تھے۔ اور اپنی عمر کے ساتھ تقابل نہ کریں۔ اب میری عمر 57 برس کی کم ہوتی، تقریباً 57 برس کی میری عمر ہے۔ اب میری 57 برس کی عمر، میرا ایک بیٹا، ایگزامپل دے رہا ہوں 25 سال کا، رائٹ، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں 25 سال کا۔ اب میں بولوں میں 57 سال کا یا 25 سال کا، یہ میرے جیسا کیوں نہیں ہے؟ میں یہ دیکھوں گا کہ میں 25 سال میں کیسا تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یار ہم 25 سال میں کدھر تھے، ہمارا بچہ 25 سال میں کدھر ہے، ہم 18-19 سال میں کدھر تھے، ہمارا بچہ 18-19 سال میں کدھر ہے۔ تو اگر میرا بچہ زندہ رہ کے میری عمر تک پہنچا تو آج اگر 25-30 سال میں یہ اتنا سنسر ہے تو 50-60 سال میں تو میرا بیٹا انشاءاللہ کارنامے انجام دے گا۔ پوزیٹو سوچنے میں کیا نقصان ہے ہمارا؟ یار آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ نے پال پوس کے بڑا کیا ہے اس کو۔ تو کبھی بھی میری درخواست ہے تمام والدین سے، کبھی بھی اپنی اولاد کی اصلاح سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آپ کہیں یار میرے ممکن ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایسے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ملیں گے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد سنسیئر بن جاتی ہے، اولاد ذمہ دار بن جاتے ہیں، مجھے سنبھالنا۔ بڑا بیٹا بعضوں کا نہیں سنبھال رہا ہوتا، آپ کو بھی ٹینشن ہوتا ہے، کیونکہ بڑے بیٹے کو یہ ہوتا ہے یا چھوٹے بیٹے کو یہ ہوتا ہے یا دیگر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ابا دیکھ لے گا، ہوتا ہے نا، ابا دیکھ لے گا، ایک آسرا، ایک امید بنی ہوتی ہے باپ۔ اور جیسے ہی یہ چھت ہٹتی ہے باپ کی، انتقال کرتا ہے، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے اوپر اب چھتیں نہیں ہیں، اور میرے اوپر نہیں ہے، میرے بھائی بہنوں پر بھی نہیں ہے، تو سم ٹائم بڑا بھائی خود چھت بن کر آ جاتا ہے۔ یہ میں اپنی کتابی باتیں نہیں، آپ میرے سے بڑے بڑی عمر کے آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ بن جاتے لوگ، ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی غیر ذمہ دارانہ زندگی سے کبھی مایوس نہ ہو۔ نہ جانے کون سا لمحہ، کون سا موڑ زندگی کا آ جائے، کون سی چوٹ لگ جائے، کون سی بات ایسی دل کو لگ جائے کہ اللہ کی رحمت سے وہ ذمہ دار بن جائے۔ اللہ نہ کرے اگر بگڑا ہوا ہے، لائن پر نہیں ہے، کوئی آؤٹ لائن چلا گیا، تو بھی اٹھا کر پھینکنے کا تھوڑی، یار اولاد کو اٹھا کر پھینکنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کو پیار محبت سے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ مگر یہ سارے کام کس سے ہوں گے؟ نرمی سے۔ کس سے ہوں گے؟ سب مل کر کہیں کس سے ہوں گے؟ تاکہ نیند آئے تو وہ بھی اڑ جائے۔ کس سے ہوں گے؟ نرمی سے ہوں گے، غصے سے نہیں ہوں گے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوں گے، پیار محبت سے ہوں گے۔ ٹائم ٹیکنگ ہے، وقت دینا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا،
پھر امیل سنت ایک بڑی پیاری بات فرما دے، جب کوئی باپ دکھی آتا ہے نا میرے باپا کی بارگاہ میں، باپ دکھی باپوں کا میں کہہ رہا ہوں، ایک سے ایک دکھی باپ آئے میرے باپا کی بارگاہ میں، تو امیل سنت نے ان دکھی والد کو ایک نصیحت، ایک بات ضرور کی ہے، آپ دعا کرو کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہمیشہ امیل سنت یہ، میں اتنی مرتبہ امیل سنت سنا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ہمیشہ دعا کیا کریں، یا اللہ میرے بیٹے کے، بیٹی کے لیے، بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اب یار دعا کر رہا ہوں، آپ کو کیا پتا آپ کی دعا سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہونے والا تھا، آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ نہیں ہوا جو میں چاہ رہا تھا، مگر آپ کو یہ بھی تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا تھا، اور آپ کی دعا کی برکت سے وہ جو ہونے والا تھا اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ اس کا باپ دعا کر رہا ہے، تو والد کی دعا میں بڑا اثر ہے، اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ باپ بڑی اضطراب، قلبی اضطراب سے دعا کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اس کی آنکھ بعض وقت، باپ کی آنکھ بیٹے کے آگے نہیں روتی، لیکن باپ کی آنکھ خدا کے آگے رو پڑتی ہے۔ والد اپنے رب کے حضور آنسو بہا دیتا ہے، اپنی اولاد کے آگے آنسو نہیں بہاتا، اپنی بیوی کے آگے بھی آنسو نہیں بہاتا، وہ ہمت و ضبط و صبر سے کام لیتا ہے، مگر وہ کہاں آنسو بہاتا ہے؟ اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے، رب کے آگے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، یا اللہ میرے بچے پر کرم کر، میرے بچے پر رحم کر، میرے بچے پر رحم کر۔ اللہ مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے، قرآن میں اللہ مضطرب بے چین قلب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کبھی بھی اپنی اولاد کی اصلاح، اپنی اولاد کی بہتری، اپنی اولاد کی نیکی، اپنی اولاد کی خیر کے لیے کبھی بھی دعا ترک نہ کرے، کبھی بھی غلطی سے بھی بد دعا نہ کرے، کبھی بد دعا نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ گھر ہی قبولیت کی ہو اور خدا نہ خواستہ یہ بد دعا قبول ہو گئی، نقصان تو اولاد کو ہوگا، صدمہ زندگی بھر ماں باپ اٹھاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ سنسیئر رکھے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کرے وہ دعا ہمیں یاد بھی ہو جائے اور ہم ہر نماز میں یہ دعا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا یاد کر لیتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کسی عظیم دعا ہے، قرآن کی دعائیں یہ، ہم نماز میں التحیات میں یہ عموماً یہ آخر میں یہ دعا پڑھتے ہیں نا، دعا کریں اور ہم ہر ایک کے ساتھ نرمی، پیار، محبت، تا اسلامی بھائی ہوں، نئے ہیں پرانے ہیں، ملتے ہیں نہیں ملتے، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، صدمہ ہوا، ہم روٹ گئے، من جائیں، کب تک روٹے رہیں گے؟ مننے، وہ روٹنے کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو یہ سب ختم۔ دل کو سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا، جس کو معاف کرنا آتا ہے نا اس کو نیند کی گولی کھانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، جس کو معاف کرنا آتا ہے، جس کو اپنا دل صاف رکھنا آتا ہے نا، الحمدللہ میں اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، جس کو اپنے دل کو صاف رکھنا آتا ہے انشاءاللہ کبھی بھی اس کو سونے کے لیے نیند کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو انشاءاللہ نیند آ جائے گی، جبکہ ظلم نہ کرتا ہو، زیادتی بھی نہ کرتا ہو، پاکیزہ صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین کرسٹل وائٹ زندگی گزارنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اور یہ دعوت اسلامی میں ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں ظاہر بات ہے، ہمارے کتنے ایسے پرانے ہمارے اسلام بھائی جمع ہوئے ہیں، سب یہ باتیں کرتے کرتے ہی بوڑھے ہو گئے، کتنے تو ہمارے مبلغ آئے ہوئیں گے، بیان کرتے 10 دیتے دیتے یہاں تک پہنچ گئے، تو اب آج آئے ہیں تو پھر آ جاؤ، یار ہمارے پاس ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کام کے لیے ذمہ داری ضروری نہیں ہے، کام کے لیے تو جذبہ ضروری ہے۔ ذمہ داری کتنی ذمہ داری؟ اب یہ کورنگی لانڈی پورا لے لو تو دعوت اسلامی والے کتنے ہوں گے؟ ہزاروں ہوں گے،
کہ ہزاروں ذمہ دار بنیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. ہزاروں پر سینکڑوں ذمہ دار بنیں گے. ہزاروں ذمہ دار تو نہیں ہوں گے, کوئی نگران تو نہیں بن جائے گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری, آپ کی یہ ذمہ داری, آپ کی یہ ذمہ داری. جب ساری ذمہ دار بن جائیں گے تو پھر دوسرا کام کون کرے گا؟ تو آپ بولے پھر کام کیا کریں؟ درس میں بیٹھیں, درس میں بٹھائیں, قافلے میں سفر کرے, قافلے میں سفر کرائیں, ہفتہ وار اجتماع میں آئیں اور لائیں, مدنی مذاکرے میں آئیں اور لائیں. کسی نے منع کیا؟ اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت روز ہو رہی ہے, اور سالہ سال ہو گئے, کورنگی کا تو ریکارڈ کوئی توڑنے والا نہیں آیا اب تک. روزانہ نیکی کی دعوت اگر کہیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں, میری معلومات کے مطابق پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے تحت کورنگی ہے. یہ پھیلنا چاہیے نا. تو آپ جیسا کوئی بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہو جائے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے, مجال ہے کوئی آگے پیچھے ہو جائے. نماز پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا مسجد میں, آئیے تھوڑا درس میں بیٹھ جائیے. کوئی آپ کو منع کرے گا؟ کوئی نہ منع کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کرنے کے کام اتنے سارے ہیں. اب اس کے لیے کیا ذمہ داری چاہیے؟ چلو چاہیے تو چلو میں نے آج دی, چلو چاہیے میں نے آج آپ سب کو ذمہ داری دی, چلو کوئی دے کے نہ دے, نگران میری قبول کر لیں. ٹھیک ہے نگران, یہ ذمہ داری دی, یہ ذمہ داری دی آج سب کو نبھاؤ. اب اس کے لیے کیا ہوا؟ نہیں میرے کو یوں ملے گا تو میں کروں گا. کاٹ چھپ کر تو ذمہ داری آنے سے رہی. دعوت تو دیں گے نہیں کہ آج آپ کو درس میں بیٹھنے بٹھانے کی چونکہ ذمہ داری دی نہیں, اس لیے ہم نے 12 اسلام بھائی کی دعوت رکھی ہے. ان کے ساتھ بریانی کھائیں گے اور آپ کو ذمہ داری دیں گے. ایسا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یار. امیر سنت نے بڑی پیاری بات کی ہے, اللہ سلامت رکھے میرے مرشد کو. بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس کو کام کرنا ہے نا اس کے لیے راستے بہت, جس کو نہیں کرنا اس کے لیے بہانے بہت. سمپل سی بات ہے. والا یار عمر بڑی ہو گئی ہے, آپ سچا بتاؤ. میں ہر اجتماع میں پوچھتا ہوں, سب سے پرانا کون, سب سے سینئر کون, اور سب سے ایکٹیو کون؟ امیر اہل سنت. سب سے ایکٹیو بھی یہی ہے. دعوت اسلام, پوری دعوت اسلامی اگر دیکھیں تو سونے سے لے کر جاگنے سے لے کر سونے سے لے کر جاگنے تک میں ہر چیز میں جس کے پیش نظر, سب سے زیادہ جس کے پیش نظر اگر دعوت اسلامی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ امیر سنت. جو اپنے ملک سے دوسرے ملک جا بھی رہے تو دعوت اسلامی کے لیے, دوسرے ملک سے آ رہے تو دعوت اسلامی کے لیے, پھر جاتے تو دعوت اسلامی کے لیے. ان ذات ہے کوئی نہیں. امیر سنت کو دیکھا, ذات ہے جسے کہ کوئی نہیں, اور جو ذات ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی بولو یا الیاس قادری بولو, بات ایک ہی ہے. مدنی مذاکر آپ دیکھیں, اب یہ تو آ ہی رہے نا, ہم نہیں آ رہے. یہ تو لکھ رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے. یہ تو اب بھی لکھ رہے ہیں کہ یار چلو کہ رمضان میں ہمیں کتاب دے دوں تاکہ اس کا درس شروع ہو جائے. اب ان کو یہ کیسے میں بتاؤں کہ آپ کی بڑی عمر کے ہمارے اسلام بھائی جو 81 سے ہیں اور 83 سے ہیں, 85 سے کہتے ہیں ہماری عمریں بڑی ہو گئی. تو فرمایا کہ ان سے بڑی میری عمر ہے. تو ہمارے لیے مطلب نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا بزرگ ہوں, سب کے لیے اگر کوئی بہت بڑی موٹیویشن ہے تو امیر سنت کی زندگی ہے. ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے, ان کی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو آپ سے میری یہی درخواست ہے, جہاں جہاں آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے, مارکیٹ میں ہیں, گھر میں, اب یا تو آتے اتنا لیٹ ہیں, 10 بجے تو واپس آتے ہیں. تو آج چلو اجتماع تھا تو ہم آ گئے, مگر ہم 9 سے 10 آتے ہی نہیں ہیں, صبح جلدی نکل جاتے. اچھا سب کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا, تو چلو جہاں ہوتے ہو وہاں دعوت اسلامی کے ذریعے کوئی درس, بیان, نماز, عبادت کا کام کریں. بے نمازی کو نمازی بنانا دعوت اسلامی نے ہم کو کام دیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے کام, سارے کام ہیں. کبھی ظہر میں درس میں بیٹھ کے کسی کو لے کر بیٹھ گئے, بھی کام ہی ہے نا ہمارے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک